امن کی پالیسی ہے کہ ہم جتنے بھی مذاہب کہ جو چاہے وہ پریسٹ ہیں، چاہے وہ گردوارہ کے ہیں، چاہے وہ ماسکس کے ہیں، چاہے وہ ٹیمپلز کے ہیں، ہم سب کو ایک انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جانا ہے. اور ہمیں پیس ڈیلیگیشنز جس میں اپنی سروسز بھی، ہماری حکومت کی بھی، دنیا کو بھی ہمیں امن کی طرف لے کے جانا ہے، جنگوں سے روکنا ہے. اور ایک لیجٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پیلسٹینینز کی اور کشمیریوں کی کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، آزادی کی نعمت دی جائے کہ وہ اپنا مذہب، اپنی زندگی اپنی خواہشوں کے مطابق اپنی زمین کے اوپر عزت اور حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں، اور ان کے آنر کو جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے. اس وقت جو بھی مناظر آ رہے، جو بلڈ شیڈ چل رہا ہے وہاں پہ، یہ ہاریفائنگ ہے. مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کو جو ہے بے حرمتی کی جا رہی ہے. اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں 500 سے زائد جو ہے مسجدوں کو شہید کرنے کا پلان ہے، مسجدوں پہ تالے لگے. تو یہ کون سا مطلب کہ 21 سینچری ہے جہاں پہ کوئی رسپیکٹ ہی نہیں ہے دوسرے مذاہب کی، اور دنیا کی جو میجورٹی ہے اس وقت وہ ان مائنورٹیز کو کیوں نہیں ان کی آواز بن رہی. تو یہ ایک روحانی جو ہے، ایک جو علامہ اقبال نے جو ہمیں سکھایا، جو کانسیپٹ تھا کہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں، بے شک آپ تعداد میں کم ہو، مگر ہسٹری یاد یہی رکھتی ہے کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہوا، کون باطل کے ساتھ کھڑا ہوا. تو اس وقت چاہے جتنا بھی پاورفل ہو جائے دشمن، مگر ہم لوگوں کو فالو کرنے چاہیے پرنسپلز آف ہیومینٹی، آف جسٹس، آف پیس، آف بردرہڈ، آف ایکوالٹی. اور سب سے بڑھ کے اس وقت جو ساری ان کی آوازیں ہیں، چاہے وہ کشمیری قوم کی ہیں، پیلسٹینین قوم کی ہیں، اور چاہے ہم اپنا جو پارٹیشن کا دیکھ لیں، 2 نیشن تھیوری کا جو کانسیپٹ ہے، ان سب میں انسانیت کی بات ہوتی ہے. تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جب ہم رسپیکٹ فار آل کاسٹ، کلر، کریڈ، ریگارڈلیس آپ کس کے بھی آنکھ کو انڈرمائن نہیں کیا جائے گا، تو آپ کو کیا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے؟ ایکوالٹی کا، یونٹی کا ایک پیغام دیا جا رہا ہے. تو اس کی طرف دنیا کو چلنا چاہیے، اور ان کو اپنا ایک قدم آگے آنا چاہیے. دنیا کو اس وقت دنیا کو جنگوں سے اور اس طرح کے انجسٹس اور جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے، اور اس کے اندر جتنے بھی مذاہب کے جو چیفز اور ہیڈز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک کوئی آل انٹرفیتھ ہارمنی کی ایک بہت کانسیپٹ کی ضرورت ہے دنیا کے اندر، اگر ہم سروائیو کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر اور ایک دوسرے کو عزت دینا چاہتے ہیں. ورنہ اگلی نسلوں کا فیوچر بہت ہی زیادہ بلیک اور ڈارک ہے. ڈارک ایجز کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تو ہم جب تک کہ اپنے اسلامک فلاسفرز، اپنے جو انٹلیکچوئلز اور جنہوں نے بہت بڑے کام انسانیت کے لیے نہیں کیے، اگر ہم ریورٹ بیک نہیں کریں گے ان پرنسپلز آف اسلام، آف اسپرچولی آف صوفیزم، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس دنیا کو اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے اس کے اندر اس دنیا کی، اس خوبصورت دنیا جو اللہ نے دی ہے، اس کی قبر کھود رہے ہیں. اچھا میڈم، آپ نے کہا کہ جو ایک رسپانس ہے دنیا سے مل رہا ہے، لوگ اس کو یقیناً کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، لیکن جنرل جو چیز ہے وہ زیادہ تر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. یہ جو اسلامک ورلڈ سے آیا، ایون سعودی عربیہ response was like that کہ they express concern over what is going on in. تو کیا یہ جو چاہیے میل قسم کا جو رسپانس ہونا چاہیے تھا، جو ہونا چاہیے تھا، اس سے کتنا شارٹ ہے؟ اور پاکستان کا رسپانس بھی اس میں یہی ہے، تشویش ہی زیادہ دکھائی بہت سارے ملکوں نے. اس سے آگے جانا چاہیے. بالکل اس سے آگے جانا چاہیے. امن کا پیغام کے لیے انٹرفیتھ کی ڈیلیگیشنز وہاں پہ جانی چاہیے. دنیا بھر کے جو لیڈرز ہیں، خاص طور پہ پرماننٹ 5 جو ممالک ہیں ان کو، اور اسپیشلی جو یونائٹڈ نیشنز اور جو یہ ادارے بنے OIC، ان کا کام ہی یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہارمنی، بردرہڈ اور جو ہے جنگوں سے روکا جائے اور امن اور پیس کی طرف لے کے جایا جائے. تو اس لیے اگر ہم لوگ اس وقت سائڈز لینے لگ جائیں گے یا اس کو دیکھیں گے کہ اٹیک آن اسرائیل اسٹیٹ ہے، تو یہ نہیں ہے. یہ خود انہوں نے آکیوپائی کیا ہوا ہے غازہ کو، اور اگر وہاں سے ریزسٹنس فورسز کا رسپانس آیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کو سائڈز کی میں بات نہیں کری کہ امن کی طرف جانا ہے اور پیلسٹینینز کی آواز سننی ہے.